سورہ ہود آیت نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس اس میں اختلاف کیا گیا۔ کتاب سے مراد کتاب تورات ہے، اور اختلاف کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ بعض ایمان لائے اور بعض ایمان لے کر نہیں آئے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ سلسلہ رہا ان کی امتوں اور ان کی قوموں کا، کہ سب ایمان لے کر نہیں آتے تھے، بعض مانتے تھے اور بعض انکار کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی یہ بات کہ اصل جرم کی مکمل سزا آخرت میں دی جائے گی۔ اللہ نے یہ بات طے فرما لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں نافرمانوں کو، مشرکین و کفار کو پوری سزا نہیں ملتی۔ اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس روئے زمین پر کوئی بھی نافرمان، مشرک، کافر زندہ نہ رہتا، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بے شک وہ البتہ اس کی طرف سے شک میں ہیں جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے ہیں، بڑے سخت شک میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جاتا، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں کامل سزا بھی نہیں ملے گی، کامل جزا بھی نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس کے لیے دار الجزا کو رکھا ہے، آخرت کو رکھا ہے، وہاں نیک اعمال کی جزا بھی پوری ملے گی، اور گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی پورا انسان کو چکھنا ہوگا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بے شک سب کے سب، البتہ اللہ ان کو، آپ کا پروردگار ان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے گا۔ بے شک جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ جب اللہ باخبر ہے تو عمل کی جزا بھی اللہ دے گا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس اے نبی، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ کفر و شرک سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوئے ہیں۔ اور تم حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو استقامت کا حکم ہے۔ استقامت یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور ایک بہت جامع لفظ ہے۔ جب کوئی چیز بالکل سیدھی کسی جگہ پر قائم ہو کہ اس میں ذرا سا بھی دائیں بائیں جھکاؤ نہ ہو، تو اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز مستقیم ہے، یہ سیدھی۔ صراط مستقیم کو مستقیم بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اگر اس میں کچھ کجی آ جائے تو وہ راستہ صراط مستقیم نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی زمین کے اوپر، اور اس کے دائیں بائیں کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں نکالی، پھر فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، بقیہ جو سب یہ دائیں بائیں کے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے۔ تو اگر کوئی چیز جامد ہو، حرکت نہ کرتی ہو، اس کو آلات کی مدد سے یا کسی بھی طریقے سے سیدھا کھڑا کیا جانا یہ اتنا مشکل نہیں، لیکن جو چیز متحرک ہو، حرکت کرتی ہو، اس کو زاویہ قائمہ پر سیدھا قائم کرنا یہ ایک مشکل کام۔ اب انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ مستقیم ہو، یعنی ایمانیات میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات کے اندر، معاشرت میں، اخلاق کے اندر، تمام دین کے شعبوں کے اندر وہ بالکل صحیح طریقے پر قائم ہو اور ایک ذرہ برابر بھی اس میں انحراف نہ ہو۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ لیکن حدیث شریف کی روح سے جب ایک صحابی نے آپ سے نصیحت کا سوال کیا اور کہا کہ مجھے کوئی جامع نصیحت کیجیے اور ایسی نصیحت کیجیے کہ مجھے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لا چکا، اور پھر تم استقامت اختیار کر لو، مستقیم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔
تو یہ جو استقامت ہے یہ ہے تو مشکل کام، لیکن اس کا حکم ہے۔ اور پھر جب اس کے ساتھ کما امرت کا لفظ لگا دیا گیا کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ استقامت پر آئیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی اور بالوں کے اندر کچھ سفیدی آئی، کچھ ایک دو بال سفید نظر آئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و امثالها، مجھے ہود اور اس کی جیسی صورتوں نے، جس میں سورہ مرسلات اور سورہ نبا اور جن کے اندر اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہے اور اقوام کی ہلاکتوں کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک مفسر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خواب میں جب پیغمبر کی زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، آپ نے کہا میں نے کہا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ اس صورت کی کس آیت کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاستقم کما امرت، اس آیت کی وجہ سے آپ پر بڑھاپا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہیں، اسی آیت کی وجہ سے میں نے کہا تھا شیبتنی ہود، مجھ کو ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اس حکم کے بوجھ کو خود پیغمبر نے بھی محسوس کیا۔ آج امت اس استقامت کے راستے سے ہٹ گئی، اس کی اہمیت کو اس نے پس پش ڈال دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نہ اعمال ٹھیک ہیں، نہ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، اور نہ ہمارے عقائد جیسے ہونے چاہیے ویسے۔ عبادات کے اندر بدعات گھس گئیں، عقائد کے اندر بدعقیدگی آ گئی، اور معاملات کے اندر حلال حرام کی تمیز جاتی رہی، تو پھر استقامت کہاں ہے؟ جبکہ حکم یہ ہے کہ آپ مستقیم ہو جائیں، صحیح راستے پر قائم ہو جائیں۔ پھر اگر کوئی شخص یہ استقامت اختیار کر لے تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کا ذکر بھی اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرشتے ان کے اوپر رحمت لے کر نازل ہو، اور ان کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غمگین تم ہوگا، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ولا تطغوا، تو خالی استقامت کا جو اثباتی حکم ہے اس کے دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی منفی جانب کو ذکر کر کے کہا ولا تطغوا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی چیز حد کے اندر رہے تو وہ مستقیم ہو، اور حد سے باہر نکلے تو وہ غیر مستقیم ہو جائے، اسی کو سرکشی اور طغیان کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم مت جھکو، مت مائل ہو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، پھر تم کو بھی آگ چھوئے گی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ظالموں کی طرف ادنا مرتبے کا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ظالموں کے ظلم پر انسان کو نکیر کرنی چاہیے، اس پر راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک تفصیل یہ ذکر کی گئی ہے کہ ظالموں کے طور طریقے کو اختیار نہ کرنا چاہیے، ان کی مشابہت کو اختیار نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ظالموں کے طور طریقوں کو اختیار کر رہا ہے اور ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے تو وہ ان کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ میں اس کو جلنا پڑے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور قائم کیجئے نماز کو دن کے دونوں سروں پر، اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ تو چار نمازوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر آ گیا، اور اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس کے اندر جو ہے وہ ظہر کی نماز کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اس طرح گویا پانچوں نمازوں کا حکم آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور اطاعت کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ تو خود بخود معاف ہو رہے ہوں، اور بڑے گناہ توبہ کر لے اس سے معاف ہو جائے۔ جیسے انسان وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے گھر سے تیار ہو کر تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔
تو یہ جو اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، سب صغائر معاف ہو رہے ہیں، لیکن جو کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کے لیے توبہ شریعت کے ضابطے کے مطابق ضروری ہے۔ فرمایا نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے، یاد دہانی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی مشکل مشقت پیش آئے، پریشانی پیش آئے تو اس پہ صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، بس کیوں نہ ہوئے بستیوں والوں میں سے تم سے پہلے سمجھدار لوگ جو زمین میں فساد کرنے سے لوگوں کو روکتے ہوں، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی اور بچایا۔ وہ اللہ ایک شکوہ کر رہا ہے کہ بستیوں والوں میں ایسے لوگ سمجھدار بڑے تھوڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو فساد کرنے سے روکتے ہیں، منکر پر نکیر کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس چیز کی جس میں وہ ناز و نعم میں رکھے گئے، جس آسائشوں میں وہ رکھے گئے، وہ تو اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ جن نعمتوں میں انسان کو رکھا گیا وہ اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسی کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور وہ جرم کے عادی اور خوگر لوگ تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا پروردگار نہیں ہے کہ بستی والوں کو ہلاک کر دے ظلم کر کے، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی قوم، کوئی قبیلہ اور کچھ لوگ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہوں، منکرات پر نکیر کرتے ہوں، تو اللہ ایسوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ ہلاک انہی کو کرتا ہے جو اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں، منکر پہ نکیر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں، انہی کو اللہ جو اس فریضے کو چھوڑ دیتے ہیں، منکر پہ نکیر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں، انہی کو اللہ ہلاک کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اگر چاہتا آپ کا پروردگار تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، ایک طریقے پر ہوتے اور سبھی ایک عقیدے کے اوپر ہوتے، اور وہ آپس میں کبھی بھی اختلاف کرنے والے نہ ہوتے، مگر جن پر آپ کے پروردگار نے رحم کیا، یعنی امت ایک طریقے پر ہوتی اور مسلسل وہ اختلاف کرنے والی جو ہے وہ نہ ہوتی، لیکن اللہ جب مہربانی فرماتے ہیں تو پھر ان میں ایک اتفاق بھی آتا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت طریقے پر عمل بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلسل وہ مختلف رہے، اختلاف کرنے والے رہے، ایک طریقے پر قائم نہیں رہے، مگر وہ جن پر رحم کیا آپ کے پروردگار نے، اور اسی کے لیے ان کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی اسی اختلاف کے لیے کوئی اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسی کام میں لگے رہے، اور پوری ہو گئی آپ کے پروردگار کی بات کہ میں ضرور ضرور جہنم کو بھروں گا جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب سے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس لیے اس دنیا میں نافرمان بھی رہیں گے، فرمانبردار بھی رہیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہر ایک قصے کو ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں انبیاء کی خبروں میں سے، جو جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ پیغمبر کو دلی طور پر اطمینان ہوتا تھا، تقویت حاصل ہوتی تھی انبیاء کے قصوں سے۔ وجاءک، اور اس بارے میں آپ کے پاس حق آ پہنچا اور نصیحت آ گئی اور یاد دہانی مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو جو ایمان لے کر نہیں آتے، اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک جہاد کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو یہی حکم تھا کہ ایسے نافرمانوں کو، کافروں کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنی جگہوں پر عمل کرتے رہو، ہم عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جب جہاد کی آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر ان لوگوں کو اصول کے مطابق دعوت دی گئی، اور نہ ماننے کی صورت میں جزیہ اور ٹیکس، اور پھر ان کے ساتھ قتال کیا گیا، جہاد کیا گیا۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ ہی کے لیے غیب آسمان و زمین کا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے جو غیب بتلاتے بس وہ اس کو جانتے ہیں، ان کو علم غیب ذاتی نہیں ہے، ذاتی علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے، اور اسی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ بس اے نبی آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، آپ کا پروردگار نہیں ہے غافل ان سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ نبی کو عبادت و توکل کا حکم ہے، حالانکہ نبی سے بڑھ کر عابد کون ہے، نبی سے بڑھ کر متوکل کون ہے؟ اصل میں یہ امت کو سنانا ہے کہ دیکھو ہم نبی کو کہہ رہے ہیں باوجود ہے کہ وہ سب سے بڑے عابد ہیں، باوجود ہے کہ وہ سب سے بڑے متوکل ہیں، لیکن اے امت کے لوگوں تم بھی اس راستے پر آ جاؤ، عبادت اور بھروسے کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم صحیح طرح پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش و مراد ہے اس کو غیب سے پورا فرما، جملہ مشکلات کو حل